السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں شفیع اللہ۔ جن سے پوچھا گیا ان لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ QR کوڈ اسکین کریں اور اپنی رائے درج کریں۔ جنہیں پوچھا ہی نہیں گیا وہ لوگ آگے بڑھ کر ہماری مخالفت میں میلز کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک بار اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کیوں ہمیں کسی کے بغیر کوئی کام کرنا نہیں آتا؟ ہمیں ہر کام کے لیے ہکالنا پڑتا ہے جیسے جانوروں کو ہکالا جاتا ہے۔ بھائی کرو، بھائی کرو، چلو بھائی چلو، کب تک ہم آخر اسی طرح کرتے رہیں گے؟ جب کوئی ہمیں چلاتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ہم وہی جانوروں کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو برا لگے گا کہ بھائی آپ جانور کہہ رہے ہیں، پھر بھائی ہم انسانوں والی سمجھدار لوگوں والی حرکتیں کرتے کہاں ہیں؟ سب کے پاس اپنی اپنی زندگیوں کے مقاصد ہیں، منصوبہ بندیاں ہیں، بس ہمیں کھانے پینے اور دوسرے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وقت مل جائے تو بس تھوڑی سی تفریح، راتوں کو ٹہلنا، ساری رات تک ہوٹلوں کی زینت بنے رہنا یا بڑی بڑی باتیں کرنا، اور کوئی کام ہے ہمیں؟ ہاں، کچھ لوگ سمجھدار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں۔ کچھ لوگ بغیر چلائے بھی چلتے ہیں، مگر اکثر کا کیا عالم ہے ہم جانتے ہیں۔ ابھی تو وقت ہے ہی نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وقت جتنا بھی ہے رہتے پر سنبھل جائے۔ منصوبہ بندی کریں اور ضرور صبح اٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارے زندگیوں کا کوئی مقصد ہے۔ کم سے کم یہ سوچ لیں کہ پروردگار نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم قوم و ملت کی خدمت کریں اور اسلام کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے فرائض ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ صرف ایک ہی فرض نہیں ہے ہم پر، نماز، جس کا تو ہمیں معلوم ہے مگر وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کئی مساجد خالی اور ویران ہیں۔ اگر اس میں بھی جاتے ہیں تو اس پر بھی جھگڑے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ۔ ہر طریقے سے بڑھ گئے، کٹ گئے، ٹوٹ گئے، اسی کا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ ایک نہ ہو کر بھی ایک ہیں، ہم ایک ہو کر بھی انیک ہیں۔ کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے، کئی مقصدوں میں پڑ گئے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی کاروباروں میں، نہ کوئی کاموں میں، نہ کسی چیز میں۔ نہ جانے ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں بھری پڑی ہیں، ایک دوسرے ہی سے حسد، بغض، جلن، کپٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا و آخرت دونوں خراب کر دینے والی ہیں۔ بہرحال مجھے بہت بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے RSS کا یہ ویڈیو دیکھا جس میں یہ لوگ گنیشوں کے پنڈالوں کے پاس اور واکنگ پارکس کے پاس جا کر QR کوڈ لگا رہے ہیں ہماری مخالفت میں، اور ہمیں ہماری ہی پرواہ نہیں ہے۔ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی کرو کرو کرو، کام کرو۔ اگر ہمیں نہیں معلوم، کم پڑھے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی سے پوچھ لو۔ ہر کام کے لیے کہنا پڑ رہا ہے بھائی تمہیں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تمہارے دلوں میں درد نہیں ہے، فکر نہیں ہے، غم نہیں ہوتا؟ ہر کام کا ثواب کے لیے کرنا ضروری ہے۔ ارے بھائی ثواب تو ملے گا، کیا احساس مر چکا ہے؟ کیا ہمارے اندر احساس نہیں ہے؟ بس یاد رکھیں، حساب بھی دینا ہے۔ کیا معلوم یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو کہ مسلمان ہماری چیزوں کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وقت کی جائیدادیں اللہ کی امانت ہے۔ باقی آج بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو کہنے میں تو درد و تکلیف میں تھے، معاف کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے، جس میں آپ تمام سے گزارش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اور ایک غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے،
اس کے خلاف اعتراضات دینے کا وقت 15 دن کا دیا گیا ہے اور 15 دن کی مہلت 13 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو QR کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس QR کوڈ کو دیکھیے اور اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا، ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل کو آپ پریس کریے اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی۔ اس پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ آلریڈی ہے یا ڈال دیجئے، پھر اس کو آپ سینڈ کر دیجئے جیسا میں نے ابھی سینڈ کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ جمعے کا دن 13 تاریخ آخری دن ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس غلط قانون کو جو ہماری وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے نریندر مودی نے بنایا، ہماری مسجدوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، ہماری زراعت کی زمین کو چھیننے کے لیے بنایا، میری آپ تمام سے گزارش ہے، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ کسی ذمہ دار ہو قوم اور ملت کے، آپ اپنا اس QR کوڈ کے ذریعے اپنا احتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بل کے لیے درج کروائیے، اور مجلس کے تمام MLAs انشاءاللہ جمعے کے دن اپنے اسمبلی حلقہ جات میں جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور حیدرآباد کے مختلف مساجد کے سامنے یہ QR کوڈ لگایا جائے گا، اور تمام مسلیان سے اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی تعداد میں میری ماں اور بہنیں اس کالے قانون کے خلاف اس کا ریجیکشن کریں QR کوڈ کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ اسکین کر کے آپ کو اپنی رائے دینی ہے JPC کو۔ تو اس میں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اسکین کیسے کرنا ہے، تو وہ میں پریکٹیکلی یہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل اپنے فون کے اندر اوپن کرنا ہے، اور گوگل اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپشن نظر آ رہا ہے نا، یہ والا اسکین کرنے والا کیمرے والا، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس اسکینر پہ اس طریقے سے لگانا ہے، تو یہ لنک آپ کو شو ہو جائے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ کھل کے آ جائے گا، نیچے لکھا ہوگا اوپن جی میل، یہاں سے اوپن جی میل آپ نے کرنا ہے۔ اوپن جی میل کرنے کے بعد سمپلی اگر آپ چاہیں تو یہاں نیچے اپنا نام لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نے یہاں سے اس کو سمپلی ٹیپ کرنا ہے اور آپ کا یہ ای میل چلا جائے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجیے جتنا کر سکتے ہیں۔ آج تک میں نے آپ سے نہیں کہا، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ اس کو خوب شیئر کریں۔